اور اس سے پہلے کہ قافلہ مکہ میں داخل ہو، سارے قافلے نے دل کی خوشی اور احترام کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ پیغمبر نے ہدیہ قبول کیا اور اپنے مکان کی جانب چلے گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر کو جا کے خدیجہ طاہرہ سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں خدیجہ طاہرہ بے چین ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے دوبارہ یہ منظر دیکھا کہ ہاں اس نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے۔ دل کو یقین ہوتا چلا گیا کہ یہی وہ گوہر مقصود ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اب میسرہ جذبات اور جوش میں بھرا ہوا خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ جناب خدیجہ پوچھتی ہیں، میسرہ، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد سے بھیجا تھا کہ تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کر اطلاع دینا ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ میسرہ جناب خدیجہ کو سارے واقعات سناتا ہے، وہ سیلاب کا آنا، وہ اژدہے کا آنا، وہ خشک کنویں سے پانی کا جاری ہونا، وہ درخت کا سرسبز ہونا، ہر پتھر کا سلام کرنا، ہر درخت کی ٹہنی کا جھک کے سجدہ کرنا، یہ سارے واقعات سنا رہا ہے میسرہ۔ اور آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو اس راہب نے میسرہ کو بلا کے خاص جناب خدیجہ کے لیے بھجوایا تھا۔ جناب خدیجہ نے سب کچھ سنا اور آخر میں میسرہ کہتا ہے کہ ایک معجزہ تو ایسا ہے کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ اول تو یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں کم شریک ہوتا تھا، لیکن جب کبھی شریک ہو گیا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کتنا ہی کم کھانا ہو وہ سارے کے سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہوتا ہے، اور پھر بھی اتنا بچا رہتا ہے جتنا ابتدا میں تھا۔ یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں۔ میسرہ کی بات جناب خدیجہ کی سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ جاؤ، جا کے فوراً بلا کر لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ پیغمبر اسلام میسرہ کے ساتھ تشریف لائے۔ جناب خدیجہ نے گھر میں جتنے بھی مرد تھے، رشتہ دار، غلام، سب کو جمع کیا اور ایک دسترخوان پر بٹھایا، اس حالت میں کہ ایک چھوٹے سے پیالے میں کھجوریں بھر کے رکھ دیں اور سب کے سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر اسلام نے اپنے دستے مبارک سے اٹھائی اور ہر ایک جناب خدیجہ کے حکم کے تحت پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود بھی جب اس دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی، تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھیں۔ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ پیغمبر واپس اپنے گھر کی جانب آئے اور میسرہ سے اتنی خوش ہوئیں، کہا کہ میسرہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ میسرہ کی بیوی بھی جناب خدیجہ کی کنیز تھی۔ میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا، ان کے بچے بھی خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے، میں نے تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا۔ اس کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا دیا، 2 اونٹ اور سونے اور چاندی کی ایک کثیر مقدار دی کہ میسرہ، تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اب اس کے بعد تیرا حق ہو گیا میرے اوپر، ان سارے تحفوں کو لے کر جا اور آج سے تو آزاد ہے۔ میسرہ پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آج ان کے سبب سے مجھے آزادی ملی ہے، روانہ ہوتا ہے۔ اب جناب خدیجہ کے دل کو اطمینان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے 3 واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے والے صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک یہودی عالم وہاں سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ مبارک ہو، تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے، اور اے مکے کی عورتوں، وہ آخری نبی اسی مکے کی سرزمین پر ظاہر ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور اسے قبول کرے، وہ دنیا و آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ باقی عورتوں نے تو کنکر اٹھا کر اس عالم کو مارا، مگر جناب خدیجہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ جناب خدیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھیں جو اسلام سے پہلے ہی اللہ کے دین کی جانب ان معنوں میں راغب تھیں کہ ان کے ایک چچا تھے، ورقہ ابن نوفل، جو تورات اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے۔ جناب خدیجہ اکثر ان کے پاس جایا کرتی تھیں اور ان سے تورات و زبور سنا کرتی تھیں۔ پھر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن جناب خدیجہ نے ایک یہودی عالم کی اپنے گھر میں دعوت کی، کیونکہ جناب خدیجہ علماء کا بڑا احترام کرتی تھیں۔ جناب خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانہ پر ہیں، یہودی عالم بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے جناب خدیجہ سے کہا کہ یہ جو نوجوان گلی میں سے جا رہا ہے، کیا تم اس کو ایک لمحے کے لیے یہاں بلوا سکتی ہو؟
जनाब खदीजा कहती हैं कि मैंने पहचान लिया है, ये बनु हाशिम का नौजवान है। गुलाम से कहा कि जाओ और जाकर मेरा पैगाम दो। पैगंबर आए। खदीजा ताहिरा पर्दे में है और ये यहूदी आलिम सामने है। पर्दे के बाहर यहूदी आलिम ने कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं आपके लिबास को शाने से थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ। पैगंबर ने इजाजत दी। यहूदी आलिम ने लिबास हटाया, मोहरे नबूवत की ज़ियारत की, एक मर्तबा उसे बोसा दिया। इसके बाद पैगंबर को रुखसत किया और खदीजा ताहिरा से पूछा कि यह नौजवान कौन था। खदीजा ताहिरा कहती हैं, ये तुमने क्या गजब किया, इस तरह से उसके लिबास को हटा लिया। अरे अगर इसके चचा इसके साथ होते तो खुदा की कसम वो तुम्हें कत्ल कर देते, मगर इजाजत ना देते कि उनके भतीजे को कोई हाथ भी लगाए। यहूदी आलिम कहता है कि आप नहीं जानती ये नौजवान अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने वाला है।